اللہ تعالیٰ حضرت کے صحت و عافیت میں برکت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے استفادے کو سارے عالم میں پھیلائے اور ہمیں بھی اس سے محروم نہ فرمائے، ہم ان کی خوب قدر کر سکیں۔ اور اس ادارے کے پھلنے پھولنے میں ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کی دعائیں اور ان کے دیے ہوئے نائک اور ایٹکس ہمارے ساتھ ہیں۔ یہی ہمارا سرمایہ ہے، اس کے ہم نقال ہیں، اور یہ ہے اصلیت ہمارے سامنے جو آپ کے سامنے موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فائدہ اٹھا کر کچھ حقیقی معنی میں ہمیں اللہ سے قرب اور نبی کا عشق پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل احترام علماء کرام، بزرگوں، دوستوں اور محترم اور معزز بہنیں، بیٹیاں جو اس مدرسے کی اس جلسے کی نسبت سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ جس سے اپنے دین کا کام لینا چاہتا ہے اس کو اپنی نظر انتخاب سے منتخب فرماتا ہے۔ جو لوگ بھی اللہ کے دین کے لیے کچھ کر سک رہے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالی شانہ کے انتخاب کی برکت ہے۔ وہ منتخب کرتا ہے، وہ کام پر لگاتا ہے اور پھر کام ہوتا چلا جاتا ہے۔ خدا نخواستہ وہ ریجیکٹ کر دیتا ہے، کام سے ہٹا دیتا ہے، تو بڑے بڑے قابل لوگ، بڑی بڑی صلاحیتوں والے لوگ وہ کچھ بھی نہیں کر پاتے، ان سے دوسروں کو کوئی نفع نہیں ہوتا، کوئی فیض نہیں ہوتا، چاہے وہ عالم دین ہی کیوں نہ ہو۔ دنیا میں اس کی مثالیں موجود ہیں، وہ بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ ہمارے مولانا حافظ حیدر حسین صاحب جب بالکل ابتدائی تعلیم کے لیے ان کے والد مرحوم مشتاق حسین کاظمی صاحب انہیں لے کر اشرف العلوم آئے تھے اور داخلہ کرایا تھا، یہ بہت نحیف، کمزور اور مختصر قد و قامت کے آدمی تھے، اور طلباء کے مقابلے میں بہت نحیف و کمزور نظر آتے تھے۔ ان کی پھپھو بھی اکبر باغ میں رہتی تھی، کبھی کبھی وہاں چلے جایا کرتے تھے، باقی مدرسے میں دارالاقامہ ہی میں رہا کرتے تھے۔ پڑھا، تعلیم حاصل کی، بعد میں پتہ چلا کہ یہ ایک دکن کے مشہور اور بافیض مشائخ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے دادا حضرت سید شاہ حیدر حسین قادری کاظمی رحمہ اللہ بڑے آدمی تھے، وہ سرکاری ملازم بھی رہے اور ساتھ ساتھ طریقت کا اور تصوف کا سلسلہ بھی جاری رکھے رہے۔ اپنے مشائخ سے طریق کو حاصل کیا، سلوک کو سیکھا اور آگے بڑھایا۔ ہم نے ان کے کچھ مخطوطات جو حافظ حیدر صاحب کے ذریعے سے ہی حاصل ہوئے تو انہیں دیکھا ہے، ان کے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب۔
جس سے اندازہ ہوا کہ کوئی جاہل پیر نہیں تھے، بہت علم تھا ان کے پاس، اور سلوک اور طریقت کے رموز سے واقف تھے اور اس کے علوم سے باخبر تھے۔ ایسا ان کا اپنا سلسلہ تھا۔ یہ انہی کے پوترے، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم کی لائن سے خدمت لینے کے لیے قبول فرمایا۔ طریقت اور سلوک ایک باطنی نور ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی عطا فرما دیا۔ باقی دین کا علم یہ ایک رہنما ہے، اور اسی کی روشنی میں انسان آخرت کی کامیابی کا راستہ طے کرتا ہے۔ وہ علم حاصل ہوا، حافظ بنے، پھر عالمیت تو ان کو میری طرح بہت دیر سے کرنے کا موقع ملا، لیکن حفظ کے بعد دین کی خدمت میں لگے۔ ان کے والد نے ایک مرتبہ مجھے اپنے والد کی قبر اور درگاہ سے متعلق زمین کی پراپرٹی کے پیپرز لا کر، اوریجنل پیپر مجھے دیے، اور کہا کہ یہاں پر بھی اس طرح کا کوئی دین کا کام چلے، اطراف و اکناف کے علاقوں کے لیے روشنی کا سبب ہوگا، ہدایت کا سبب ہوگا۔ تو میں اس زمانے میں جا کر دیکھا، جبکہ سنگاریڈی کے چوراہے سے لے کر کے اندول تک ایک پگڈنڈی سی سڑک تھی، سنگل سڑک، اور کوئی بڑی آبادی نہیں تھی سنگاریڈی۔ سنگاریڈی تک جانے کے لیے پکی سڑک بھی نہیں تھی، کچی سڑک تھی۔ تو اسی پر ہم ہو کر کے ایک اسکوٹر پر ایک اور قدیم مدرس کو لے کر کے وہ جگہ دیکھنے کے لیے گئے تھے۔ اتفاق سے بارش کا پانی ایک جگہ سے بہہ رہا تھا جس سے سڑک منقطع ہو گئی تھی اندول کے پاس، تو اس میں اتر کر پیدل جانا پڑا۔ اسی طریقے سے ایک ہمارے ساتھی بزرگ استاد تھے، وہ گاڑی ڈھکلتے رہے اور ہم پکڑ کے موٹر سائیکل لے کے آگے نکلے، پھر پہنچے اور درگاہ دیکھی، جگہ دیکھی، اچھی جگہ ہے بہت۔ ذہن میں ایک بڑا منصوبہ بنا کہ یہاں ایک جامعہ بن سکتا ہے، ایک بہت بڑی علاقے کے انقلاب کی شکل بن سکتی ہے، دینی نور کے پھیلنے کا۔ بڑی خوشی ہوئی، بڑا اطمینان ہوا۔ اور پھر صاحب مزار کا پوترا خود کام کرنے کے قابل ہے، وہ کھڑا ہو جائے گا تو انشاءاللہ کام ہی کام ہوگا۔ ایسی خوش فہمیاں اور ذہنی منصوبے وغیرہ بناتے ہوئے وہاں سے ہم واپس آئے۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد پھر پتہ نہیں ان کو ان کے لوگوں نے کیا سمجھایا، اور ان کا ذہن بدل گیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ میرے پیپر مجھے واپس کر دیے جائیں۔ تو ہم نے کہا آپ کی چیز ہے، آپ نے دیا تو ہم نے ایک نظام سوچا تھا، اب آپ چاہتے واپس لے لیجئے، تو واپس دے دیا۔ خیر وہ تو اب دنیا میں رہے نہیں، اور وہ منصوبہ بھی ان کے ساتھ اسی وقت ختم ہو گیا اور ذہن سے نکل گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب کام لینا ہی چاہتے ہیں تو وہ نہ اسباب کے محتاج ہوتے ہیں، نہ وسائل کے محتاج ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ نے وہاں تو نہیں، لیکن وہاں سے اور آگے جانے کے بعد نارائن کھیڑ میں مدرسہ امداد العلوم کے قیام کے اسباب بنائے، اور اس مدرسے کی آبیاری، سیرابی اور اس کے استحکام اور مضبوطی کے سلسلے میں اسی بندے کو اللہ نے استعمال فرمایا جس کو اپنی جگہ پر کام کرنے سے محرومی ملی، اسی کو اللہ نے استعمال کیا۔ اور چنانچہ وہ اپنے والد اور دادا کے حوالے سے گاؤں گاؤں میں لوگ جانتے تھے، مجھے بھی اندازہ نہیں تھا۔ جب میں کسی گاؤں میں ان کے ساتھ جاتا تو گاؤں گاؤں کے لوگ جو ہیں ان کے دادا کو پہچان لیتے، والد کو پہچان لیتے، اور محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ ملاقات کرتے تھے۔ اس طرح ایک سبب بنا اس پورے علاقے میں دینی شعور کے بیدار ہونے کا۔ اور
ہم نے محسوس کیا کہ لوگ جتنا مسجدوں سے دور تھے اور مدرسے کا تصور بھی نہیں رکھتے تھے، ان لوگوں کو شعور ملا کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، دین کیا ہے۔ ہم محض اپنے کو مسلمان کہنے سے مسلمان نہیں ہو جاتے، زیادہ سے زیادہ سال میں ایک آدھ مرتبہ کسی درگاہ کے عرس میں چلے جاتے تھے، وہاں ایک میلہ ٹھٹا لگا رہتا تھا، اس کے اندر شامل ہو جاتے، شریک ہو جاتے، اور اسی کو اپنا سرمایہ دین کا سمجھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تک تو یہی سب نہیں سکھاتے رہے۔ 23 سال تک آخر آپ نے کیا سکھایا تھا؟ آپ نے 24 گھنٹے کی زندگی کو اپنے اسوہ کے سانچے میں ڈھالنا سکھایا تھا۔ بہرحال یہ شعور ہی نہیں تھا قوم میں۔ اب الحمدللہ گاؤں گاؤں میں ایک شعور پیدا ہوا اور وہ مدرسہ بھی چل رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ ان کے ہاتھوں ایک مستقل مدرسے کا قیام عمل میں آئے، یا یوں سمجھیے کہ وہ جو ہم نے سوچا تھا کہ اندول میں ان کے دادا کی درگاہ میں اور اس کی پراپٹی پر ایک مدرسہ قائم ہو، تو پھر اللہ رب العزت نے ان سے یہاں حیدرآباد ہی میں اللہ کے پاک اور محبوب نبی سیدنا و حبیبنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے منسوب یہ ادارہ فیضان مصطفیٰ کا قیام عمل میں آئے۔ چنانچہ آیا۔ مجھے اس کی بڑی خوشی ہوئی کہ جو ہم نے کئی برس پہلے سوچا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں کرایا۔ سوچا کہیں اور تھا، کرایا کہیں اور۔ اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ دعائیں اور اچھی تمنائیں اور اچھی آرزویں رد نہیں فرماتا ہے، پر اس کا ظہور کہاں ہوگا یہ اللہ کے منصوبے میں ہوتا ہے، ہمارے علم میں نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے منصوبے میں اس ادارے کا یہاں قیام ہونا، اور ماشاءاللہ تھوڑے سے عرصے میں شاید اتنا کام ہو گیا جتنا اگر اندول میں مدرسہ قائم کیا جاتا ان کے دادا کی درگاہ میں تو اتنے لمبے زمانے میں جتنا کام ہو سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک مختصر میعاد میں اس بڑی پوری مسلم آبادی کے اندر اللہ پاک نے یہ کام کرا دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، ہم ان کے منصوبوں کو سمجھ نہیں سکتے۔ ایک بہت بڑے بزرگ عالم دین حضرت مفکر اسلام مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ نے اپنے شاگرد کی عظیم تحقیقی کتاب نبوءات الرسول جو انہوں نے عربی میں لکھی، اور وہ اس کتاب پر انہوں نے پی ایچ ڈی کی مدینہ یونیورسٹی کے اندر، اور سعودی حکومت نے اس کتاب کو چھپایا اور اس پی ایچ ڈی پر ان کو انعام دیا۔ اس پر حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی نے چھوٹا سا مقدمہ لکھا ہے شاگرد کی کتاب پر، اور اس پر یہ لکھا کہ جب یہ بچہ ندوے کی صحن میں کھیلتا تھا اور وہاں کے پارکوں میں شرارتیں کرتا تھا تو ہمیں کیا پتا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ اتنی بڑی کتاب لکھے گا اور ایک حکومت اس کو شائع کرے گی اور مجھے اس پر مقدمہ لکھنے کا شرف حاصل ہوگا۔ جی تو یہ منصوبے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ ہر بیشہ گما مبر کے خالیس شاید کی درا پلنگ خفتہ باشد۔ ہم تو ایک ایک طالب علم پر اس لیے محنت کر رہے ہیں، اب یہ کچھ بھی ہوگا شاید مستقبل کا مصلح اعظم ہو، اور شاید یہ مستقبل کا بخاری و غزالی ہو۔ اللہ کسی کو بھی کچھ بناتا ہے، کام لیتا، کیا پتا بچے کیا ہیں، بچے کیا ہیں کیا پتا۔ ہمارے شیخ محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، ہمیں معلوم ہے کہ سب بچے یہ کام کے نہیں نکلیں گے، لیکن ہم نے یہ پتھر، یہ کنکر، یہ پتھر اس لیے جمع کر کے حفاظت سے رکھے ہیں کہ شاید اس میں کوئی ہیرا ہوگا، تو کوئی ہیرا تو ہوتا ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ دینی مدارس میں کوئی ایک آدھ دو ہیرے نہیں ہوتے، ان مدرسوں میں پڑھ کر فارغ ہونے والے طلبہ اور طالبات کی اکثریت وہ ہیرا بن کے ہی چمکتے ہیں اور کام آتے ہیں، ضائع نہیں ہوتے۔ تھوڑے بہت ضائع ہوتے ہی ہیں، وہ تو اللہ کا نظام ہے، لیکن اکثریت ضائع نہیں ہوتی ہے، اکثریت کارآمد ہوتی ہے اور کام کرتی ہے۔ اس لیے میں
بہت خوش بھی ہوں اور مبارکباد بھی دیتا ہوں ہمارے حافظ حیدر حسین صاحب کو کہ اللہ نے ان سے کام لیا ہے۔ ہم لوگ کام کرتے نہیں، اللہ ہم سے کام لیتا ہے۔ جس سے بھی ہو رہا ہے وہ نہیں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اے نبی، جب آپ نے مٹھی بھر مٹی پھینکی تھی، آپ نے نہیں پھینکی تھی، اللہ نے آپ کے ہاتھ سے پھینکائی تھی، جس کے بعد دشمن مغلوب ہو گیا۔ تو جب نبی سے فرما دیا گیا کہ مَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، جب آپ نے یہ کام کیا تھا آپ نے نہیں کیا تھا، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اللہ نے کیا تھا، آپ کے ہاتھ سے کیا تھا۔ اسی طرح یہ جو کچھ ہم سے اللہ پاک دین کی خدمت لے رہے ہیں، ہم نہیں کر رہے ہیں، ہمارا اللہ کر رہا ہے، ہمیں سامنے رکھ کر کے اللہ ہی کر رہا ہے۔ لیکن جس سے اللہ کام لے رہا ہے، جس کو سامنے رکھ رہا ہے، وہ بھی تو سعادت مند ہے، وہ بھی تو بہت بڑا عزت کے قابل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس عزت کو، اس شرف کو قبول فرمائے، مزید کام لے۔ ان کے رفقا، ان کے بھائی اور خاندان کے لوگ ماشاءاللہ سب ہی ساتھ میں لگے ہوئے ہیں اور سب مل کر ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ یہ حافظ عالم بنے، مولوی فراست حسین صاحب حافظ عالم بنے، پھر اس کے بعد شجاعت حسین، سبھی کو دین کی لائن میں پڑھنے کا اور دین کی خدمت کرنے کا اللہ نے موقع دیا ہے۔ یہ کبھی پشتوں میں، بزرگوں میں کسی کی دعائیں ہوتی ہیں، آہیں ہوتی ہیں، تمنائیں ہوتی ہیں، جو کبھی آگے جا کے رنگ دکھاتی ہیں اور وہ ضرور سامنے آتی ہیں۔ کئی جگہوں پر ہم نے ایسا دیکھا ہے اور تجربہ کیا ہے۔ ایک ایسی جگہ پر ہمارا مدرسہ چلتا ہے جس میں دور دور تک کوئی بھی دین کا شعور نہیں، لیکن کچھ اسباب بن گئے، وہاں مدرسہ بھی بن گیا، مسجد بھی بن گئی، اور اس کے اندر ہم بچے اب بھی پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے۔ کل رات وہیں پر میرا پروگرام تھا، اطراف و اکناف کے لوگوں کو جوڑ کر ماہانہ جلسہ، اس میں گیا ہوا تھا۔ تو وہ کیسے ہوا؟ تو وہاں کے پرانے لوگوں سے سننے کو ملا کہ ان کے باپ دادا کسی زمانے میں دعا کرتے تھے کہ فوج میں کام کرنے کی برکت سے اللہ نے اتنی ساری زمین دے رکھی ہے، نظام صاحب نے دے رکھی ہے، کاش کہ یہاں پر کوئی صدقہ جاریہ کا کام ہو جاتا، کاش کہ یہاں پر کوئی امت کی خدمت کا اور ملت کی خدمت کا کام ہو جاتا۔ ایسی تمنائیں کرتے تھے ان کے پرکھ اور ان کے باپ دادا، اور ان تمناؤں نے کم از کم 100 برس کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ وہاں پر ایک ادارہ قائم ہوا اور پورے اطراف و اکناف کے گاؤں اور دیہاتوں کے لیے مینار نور بن گیا۔ تو تمنائیں کرنا چاہیے، بڑی سے بڑی کرو، یہ مت دیکھو ہم کیا سوچیں بلی کے خواب میں چچڑے، ایسا مت سوچو، ہم بلی ہی ہیں، ہم چچڑی، لیکن ہم دیکھیں گے سونے چاندی کے خواب، بڑے بڑے ہیرے جواہرات کے خواب دیکھو۔ اللہ ہم سے یہ کام لے گا، اللہ کرے کہ یہ کام ہو جائے، اللہ کرے کہ یہ کام ہو جائے۔ کتنا بڑا سوچو، اللہ کے بھروسے پہ سوچو، اللہ تو عاجز نہیں ہے، اللہ تو بے بس نہیں ہے، اس کے بھروسے پہ سوچو، سوچنا چاہیے۔ اللہ اس تمنا کو کبھی نہ کبھی بر لائے گا اور کبھی نہ کبھی وہ تمنا پھل دے گی، اور اگر دنیا میں ایسا نہ ہو سکا تو آخرت میں اس کا اجر پکا طور پر ملے گا اور یقیناً ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مبارک فرمائے۔ اور میں ان بچوں کے ختم قرآن میں، جس میں خود ہمارے حافظ حیدر صاحب کے بھی 2 بچے ماشاءاللہ حافظ بن رہے، ایک پہلے بن چکے تھے، تو گھر میں سب بچے حافظ بن گئے ماشاءاللہ سے۔ تو اس کی بھی ان کو مبارکباد ہے کہ اللہ تعالیٰ حافظوں کا باپ ہونا قیامت کی عزت و سعادت و مغفرت و نجات کا وسیلہ اور ذریعہ بنائے۔ ان کی ماں کو بھی، اور جتنے حافظ بن رہے ہیں اور جتنی بچیاں حافظہ بن رہی ہیں، سب کے خاندان کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ خیر و سعادت کا سبب بنائے۔ اب ایک بات آخر میں مختصراً آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ ان کا ذکر تو میں نے اس لیے کر دیا کہ یہاں بہت سی بہنیں ہیں جو محلے میں اس مدرسے سے فائدہ اٹھا رہی ہیں، ہزاروں گھروں تک نفع پہنچ رہا ہے، اور آپ حضرات بھی ہیں جو ان کی محبت میں، مدرسے کی محبت میں یہاں پر آئے ہیں۔ تو اس لیے ان کا ابتدائی زمانہ بچپن یاد آیا، اور اب تک کا کام تو کچھ میں نے آپ کے سامنے
اس کا تذکرہ کر دیا کہ اللہ کیسے کام کے اسباب بناتے چلے جاتے ہیں، چاہتا کون ہے، کیسے اللہ تعالیٰ کام کراتے ہیں۔ ان کے بڑوں بزرگوں کی دعاؤں نے الحمدللہ یہاں تک پہنچایا، اور یہ فیض اب انہوں نے حیدرآباد ہی تک محدود نہیں رکھا، وہ اپنے وطن، ان کا ننیال اندول ہے اور وہ ددیال بھی وہیں قریب میں، تو وہ اپنا برابر کوشش کر رہے ہیں، وہاں مکاتب چلا رہے ہیں، بیانات کے لیے، گاؤں میں لوگوں کا شعور بیدار کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ یہاں جو حفاظ علماء ہیں ان سے بھی میں کہوں گا کہ وطن کے حق سے کبھی بے خبر نہ رہیں۔ وطن کا حق ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں پڑھتے ہیں، کہاں کہاں سے آ کے پڑھتے ہیں، اب پھر سب حیدرآباد میں، شہروں میں جم جاتے ہیں، اور اپنا وطن بیچارہ ترستا ہی رہ جاتا ہے، نہ وہاں کوئی عالم، نہ کہیں عقیدے درست کرنے والا، نہ دین سکھانے والا، نہ مسجدوں کو آباد کرنے والا، نہ ان پر رحم کھانے والا، نہ ان کی غربت میں ان کی کوئی مدد کرنے والا۔ ایسے عالموں سے قیامت میں سوال ہوگا کہ وطن کا حق انہوں نے کیا ادا کیا۔ اس لیے آپ کو اور جو یہاں کام کر رہے ہیں ان اساتذہ کو بھی اپنے مدیر اور اپنے ذمہ دار سے سبق لینا چاہیے کہ وطن کے حق کو فراموش نہ کیا جائے۔ ہاں، وطن میں بھی کام ہو رہا ہے، اطمینان ہے تو کوئی بات نہیں، اور اگر نہیں ہو رہا ہے تو آپ کو وہاں پر جانا چاہیے، وہ کام کرنا چاہیے۔ حضرت مولانا قاری صدیق احمد صاحب نور اللہ مرقدہ ہندوستان کی سر فہرست اولیاء میں گزرے، بہت بڑے اللہ والے تھے، صاحب نسبت بزرگ تھے۔ وہ کانپور میں، اتر پردیش کے شہر کانپور کے ایک مدرسے میں پڑھاتے۔ انہیں پتا چلا کہ ان کا گاؤں، جو اب تک بھی گاؤں ہے، اس گاؤں کے اندر ایک آدمی ہندو بن گیا ہے، مرتد ہو گیا ہے۔ جس دن یہ بات معلوم ہوئی اس دن انہوں نے استعفیٰ لکھ کر مدرسے میں دے دیا۔ بڑے شہر کے مدرسے میں تھے، بڑی تنخواہ، لیکن انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھ کے توبہ کی کہ اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے، میں شہروں کی ہوا کھا رہا ہوں اور میرے گاؤں میں کوئی ایمان سے محروم ہو گیا۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ واپس گاؤں جا رہا ہوں۔ اور اس دن جو گئے تو وفات تک اپنے گاؤں میں رہے اور اپنے گاؤں کی محنت کی۔ شخصیت تو عالمی تھی، انگلینڈ سے بلائے جا رہے ہیں، امریکہ سے بلائے جا رہے ہیں، ساؤتھ افریقہ سے بلائے جا رہے ہیں، ساری دنیا ایک نظر دیکھنے کو ترستی تھی، لیکن محنت ان کی ان کے گاؤں میں ہوتی۔ چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں پیدل چل کے کھیتوں کی مینڈوں پر چل کر کھیتوں کی گزر کے ایک ایک گاؤں جا کر محنت کرتے تھے، ایک ایک گاؤں میں ایمان کا شعور، توحید کا شعور پیدا فرمائے، پوری زندگی اس میں کھپائی۔ اللہ نے ہزاروں لاکھوں شاگرد بنائے، اللہ رب العزت نے سارے عالم میں فیضان پہنچایا، مگر یہ کہ انہوں نے تو اپنا فرض ادا کیا کہ ہمارے گاؤں میں کوئی مرتد نہ ہونے پائے، ہمارے گاؤں میں کوئی گمراہ نہ ہونے پائے، اس کا حق ادا کیا۔ یہ ہونا چاہیے، یہ بڑی فکر کی بات ہے اور بڑی ذمہ داری کی بات ہے۔ دیہاتوں کو چھوڑ دینے کی وجہ سے آج شہروں میں تو شہر ہیں پھر بھی غنیمت ہے، لیکن گاؤں میں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے۔ ان کی نہ معاشی طور پر کوئی سہارا بن سکتا ہے، نہ ان کی موت مٹی میں کوئی مدد کرنے والا ہے، اور نہ ان کے ایمان کی حفاظت میں کوئی مدد کرنے والا ہے۔ اس طرح بیچارے دیہاتوں میں مسلمان جی رہے ہیں، وہ کفار کے رحم و کرم پہ جی رہے ہیں۔ ہمیں ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے، اور کام شہروں میں بھی کرو، گاؤں میں بھی کرو، دیہاتوں میں بھی کرو۔ ہمارا کوئی وطن ہے، اس کو بھی ٹارگٹ بناؤ اور اس کے اوپر بھی جد و جہد کرو اور محنت کرو۔ اور یہ وقت جو حالات ہیں، ہمارے کونسلر صاحب نے کہا کہ کچھ اظہار خیال کریں گے، تو میں سوچا کہ بھائی جیسے عام طور سے سیاسی لوگوں کے اظہار خیال ہوتے ہیں ایسے ہی ہوگا، لیکن ان کی گفتگو سے اندازہ ہوا کہ وہ ملک کے احوال پر نظر رکھے ہوئے ہیں، انہیں ملک کی موجودہ صورتحال کا پتہ ہے، اور وہ ملک میں ہماری تاریخ سے بھی بے خبر نہیں ہیں۔ ایسے کم ہی لوگ ہوتے ہیں سیاست میں تو بے خبر لوگ ہی زیادہ ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی گفتگو سے مجھے ایک مدد ملی اور اچھا لگا
کہ یہ بات ان کی زبان سے ہمارے سامنے آئے جن کا میدان عمل دین نہیں سیاست ہے. اور میں کچھ عرصے سے مسلسل یہ بات بتا رہا ہوں، ہر مسلم کا سیاسی شعور بیدار ہو جانا چاہیے. اگر اب بھی نہیں ہوگا تو پھر حالات بہت سر سے پانی اونچا ہو چکا ہے. ابھی ملک میں جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ 100 سال کی محنت کا پھل جو جماعت کھا رہی ہے، ان 100 سالوں میں وہ ایکٹیو تھے اور ہم غافل تھے. ہم غفلت کی سزا بھگت رہے ہیں اور وہ محنت کے پھل کھا رہے ہیں. اس وقت کسی کو برا کہنے کا کوئی فائدہ نہیں. اپنی غلطی پکڑو، اپنی غلطی پکڑو. اس وقت مسلمان کو جب دین کہا جاتا ہے تو داڑھی، ٹوپی، مسواک، سنت، نماز، اذان، مسجد یہ سمجھ میں آتا ہے. دین میں سماج نہیں ہے، ہمارے دین میں سیاست نہیں ہے، ہمارے دین میں معیشت اور کسب حلال نہیں ہے، ہمارے دین میں یہ سب چیزیں شمار ہی نہیں ہوتی. کسی سے بھی بٹھا کے پوچھو کہ بھائی دین کیا ہے، دین کس کو کہتے ہیں، تو وہ جتنی باتیں بتائے گا سن کے دیکھ لو تجربہ کر کے. کسی بھی مسلمان کو بٹھا کے پوچھو 50-60 سال کا کہ دین کیا ہے تو وہ کچھ چیزیں گنائے گا. بس سمجھ لو کہ اس کو اتنا ہی دین معلوم ہے، اس کے آگے دین وہ جانتا ہی نہیں. ارے بابا یہ تو ہے دین، اذان، نماز، مسجد، ٹوپی، داڑھی، پگڑی، سنتیں، نماز کی، عبادت کی، یہ سب دین ہے. اس کے دین ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ دین کا ایک حصہ ہے. بس یہ دین کا ایک حصہ ہے، پورا دین نہیں ہے. پورا دین تو نبی نے 23 سال میں امت کو دیا ہے. اس میں حکومت ہے، اس میں اقتدار ہے، اس میں سیاست ہے، اس میں اپنے ملک کے احوال سے باخبر رہنا ہے، اس میں دوسرے لوگوں کے ساتھ میل ملاپ کے طریقے ہیں، زندگی کیسے گزاریں، اپنوں کے ساتھ کیسے رہیں، پرایوں کے ساتھ کیسے رہیں، رشتہ داروں کا کیا حق ہے، پڑوسیوں کا کیا حق ہے، مسلمانوں کا کیا حق ہے، غیر مسلموں کا کیا حق ہے، اور پھر روزی روٹی کی کیا ذمہ داریاں ہیں، بیوی بچوں کے لیے کمانا عبادت ہے یا نہیں ہے. ہمیں ان سب چیزوں سے کوئی پرواہ نہیں. کبھی ہمارے خیال میں ان کا دین ہونا آتا بھی نہیں کہ یہ بھی دین ہے، کبھی اس کا خیال نہیں آتا. اگر دین نہ ہوتا تو ہمارے نبی کیوں کرتے؟ ہمارے نبی نے ایک آدمی سے کہا کہ تمہارے گھر میں کچھ ہے، بہت غریب ہوں، کچھ بھی نہیں ہے. تو کچھ ہے بھائی تمہارے پاس؟ تو کچھ بھی نہیں ہے. ارے کچھ تو ہوگا اللہ کے بندے گھر میں. تو کہا کہ گھر میں ایک پرانا بوریا ہے، چمڑے کا ٹکڑا ہے، وہ لاؤ. وہ منگایا، اس کو آپ نے کھڑے ہو کر مسجد میں نیلام کیا. نیلام کرنے کا مطلب بھاؤ بڑھا کے بیچنا. ایک صاحب نے کہا میں 1 درہم میں لے لوں گا، تو آپ نے فرمایا بھاؤ بڑھاؤ بھائی. کسی نے کہا میں 2 درہم میں لے لوں گا، تو کہا ان کو بیچ دو. 2 درہم والے کو بکوا دیا. اب 2 درہم آ گئے ان کے ہاتھ میں، تو فرمایا یہ لے کے بازار جاؤ، 1 درہم سے جو خریدو، گیہوں خریدو اور گھر میں دے دو تاکہ بچوں کو روٹی وٹی بن جائے، اور 1 درہم سے کلاڑی خریدو اور میرے پاس لے کے آؤ. وہ 1 درہم سے جو لائے، گھر میں دیا، ایک کلاڑی کا لے کے آ کے حضور کو دیا. حضور علیہ السلام نے خود کھڑے ہو کر وہ بندے کو ساتھ میں لے جا کر باہر ایک ببول کے درخت سے ٹہنی توڑ کے اور اس کا دستہ بنا کے کڑھالی میں لگایا اور اس کے ہاتھ میں دے دیا. جنگل میں جایا کرو، لکڑی کاٹ کے لایا کرو اور بیچ کر گزارا کیا کرو. یہ مانگ کے کھانا یہ مسلمانوں کی زندگی نہیں. یہ کیا سکھایا جا رہا ہے؟ نماز پڑھنا سکھایا جا رہا ہے کیا؟ نماز بھی جس نبی نے سکھائی ہے، تہجد بھی سکھائی ہے، نفلیں بھی سکھائی ہیں، اور روزی روٹی کمانا بھی سکھایا ہے. یہ کیوں چھوڑ دیا گیا؟ اس کو کیوں دین میں نہیں لے کے آتے؟ اس کو کیوں دین کے باہر کر دیا؟ دنیا داری. آپ تقسیم کریں گے دین کیا ہے، دنیا کیا ہے، یا نبی تقسیم کرے گا کہ یہ دین ہے یہ دنیا ہے؟ نبی تو اس کو جہاد فی سبیل اللہ کہہ رہا ہے. ایک آدمی تیز تیز جا رہا تھا مسجد کے سامنے سے فجر کے بعد،
نبی بھی بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، کھلی مسجد تھی، سامنے سے گزرنے والے دکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام، ایک صحابی نے کہا کیا چستی چالاکی ہے، کاش یہ جہاد فی سبیل اللہ میں کام آتی۔ حضور نے فرمایا اگر وہ اپنے بوڑھے والدین کے لیے کمانے جا رہا ہے تو فی سبیل اللہ جا رہا ہے، اگر وہ کمزور بچوں بیوی کے لیے کمانے جا رہا ہے، دھندا کرنے جا رہا ہے تو فی سبیل اللہ جا رہا ہے، اگر وہ عزت نفس کی حفاظت کے لیے مارکیٹ دھندا کرنے جا رہا ہے تو فی سبیل اللہ ہے۔ اب نبی نے یہ سب کو فی سبیل اللہ کہا، ہم کو تو نہیں معلوم کہ تجارت کرنا بھی فی سبیل اللہ ہے، ہم کو تو نہیں معلوم کہ بیوی بچوں کے لیے کمانا بھی فی سبیل اللہ ہے، ہم تو اس کو دین کیا سمجھتے، جہاد کیا سمجھتے، دین میں بھی انکلوڈ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ یہ سب جہالت ہے، جب تک علم نہیں آئے گا تب تک جہالت دور نہیں ہوگی۔ آج اس دور میں جب اس ملک میں اللہ نے اپنے بھیڑیوں کو ہم پر مسلط فرما دیا ہے، ہمارے لیے اب جگہ سر چھپانے کی جگہ ملنا مشکل ہے، ایسا مستقبل تعمیر کیا جا رہا ہے اس ملک کے اندر، ایسے وقت بھی مسلمان دین کیا ہے یہ نہ جان سکے تو بس اب اس کے بعد جاننے کا کوئی وقت باقی نہیں رہے گا۔ آپ کو پتہ نہیں ہوگا، ہم ملک بھر میں پھرتے ہیں، اتر پردیش میں پروگرام ایسے جلسے کرنے کا بھی پرمیشن نہیں مل رہا ہے، کتنی مشکل سے لوگ کام کر پا رہے ہیں، کیسی کیسی پابندیاں لگی ہوئی ہیں۔ کانپور جیسے مسلم شہر میں، مسلم محلے میں، ابھی میرا گزشتہ مہینے میں بلکہ جانا ہوا تھا، وہاں پر کچھ حضرات نے کہا کہ آپ تو جس سیمینار میں آئے ہیں دوپہر میں تھوڑا وقت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ بستی کی عورتوں سے کچھ بات کر لیجیے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، کر لیں گے بھائی، کیا حرج ہے، ثواب ہی مل جائے گا۔ ان لوگوں نے انتظام کرنا چاہا، پوری آبادی مسلمانوں کی بڑی تعداد، اب یہاں مدرسہ تھا، مدرسے میں جمع کر لیا، فنکشن ہال مل گیا، اس میں آپ مردوں کو جمع کر لیا، ایسا ہر جگہ ہوتا ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ فنکشن ہال کے لیے کوشش کی گئی، لیکن ہر فنکشن ہال والے نے یہ بتایا کہ گورنمنٹ کی ہدایت یہ ہے کہ ہم صرف فنکشن کو دے سکتے ہیں کرائے پر، مذہبی پروگراموں کو نہیں دے سکتے۔ لہذا آپ لوگ بیان رکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ مذہبی پروگرام کو ہم نہیں دے سکتے، تو نہیں ملا فنکشن ہال۔ ایک اسکول میں، وہ بھی بہت اندر کہیں گلی میں تھا، تو اس اسکول کے اندر ہمارا پروگرام رکھا گیا، عورتیں آئیں پھر بھی جمع ہوئی، ماشاءاللہ ان لوگوں کو سنا۔ تو دیکھیے ایسے حالات ہمارے سامنے دوسری جگہوں پر آ چکے ہیں، اور ہم ان حالات میں دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے کہ صاحب آپ کو فنکشن یعنی مذہبی تقریب کرنے کے لیے بھی پابندی لگائی جا رہی ہے۔ اگر تلنگانہ میں نہیں ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم امن و امان میں ہیں، حالات بدلنے دیر نہیں لگتی۔ مت ہنسو دیکھ کے تقدیر کو پلٹے کھاتے، دیر لگتی نہیں تقدیر کو پلٹے کھاتے۔ کیا حالات ہو گئے، اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا ہو ہمارے علاقے میں، لیکن دعا کے ساتھ ساتھ تدبیر بھی کرنا ہے، اور تدبیر یہ ہے کہ مسلمانوں کو ملکی سیاست کو سمجھنا ہے اور اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے، اور ہم جو کر سکتے ہیں ملک کی سیاست کو بہتر اور منصف بنانے کے لیے، غیر جانبدار بنانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں وہ کرنے کی جد و جہد کرنا پڑے گا۔ بیٹھ کے تماشا دیکھنے سے کبھی کامیابی نہیں ملتی، اور ہمیں بھی تماشا دیکھنے سے کامیابی نہیں ملے گی، کام کرنا پڑے گا ہم کو۔ اسی طرح سماجی شعور ہمارے اندر پیدا ہو، ایک سماج میں اچھے ممبر آف سوسائٹی کیسے بن سکتے ہیں، ہم کسی بھی معاشرے کے اچھے ساتھی کیسے بن سکتے ہیں، عورتوں کو بھی سوچنا ہوگا، مردوں کو بھی سوچنا ہوگا، اور ایک اچھا سماج بنانے میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ نمبر 3، ہمیں اپنی روزی روٹی کے لیے بھی شعور پیدا کرنا ہوگا۔ اولڈ سٹی میں، ان محلوں میں آپ گھوم پھریے،
ایک چھوٹے محلے کو ٹارگٹ کیجئے، ادھر ایک سڑک، ادھر ایک سڑک، ادھر ایک سڑک، ادھر اس کے بیچ میں کتنے مسلمان ہیں، کتنے کما رہے ہیں، کتنے بیکار ہیں۔ آپ اس کی ایک لسٹ بنائیے، آپ دیکھیے، پتہ چلائیے یہ بیکار لوگ کیوں بیکار ہیں۔ یہ کہو گے یہ پیسہ کیوں نہیں کماتے؟ کیا پیسہ کمانا عبادت نہیں ہے؟ کیا پیسہ کمانا دین میں داخل نہیں ہے؟ کیا پیسے کی آڑے وقت میں مسلمان کو ضرورت نہیں پڑتی؟ پیسہ کیا چیز ہے؟ آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ قرآن پیسے کو کیا کہتا ہے، مال کو قرآن کیا کہتا ہے، آپ کو یہ نہیں معلوم۔ قرآن مجید میں مال کو خیر کہا گیا ہے، اِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ یہ دشمن، فلاں دشمن اسلام کا اور یہ انسان مال کی محبت میں بہت سخت ہے۔ لیکن صاحب اب مسلمانوں کو تو مال کی محبت ہی نہیں دکھتی، ہوتی تو کماتے، محنت کرتے، مال کی محبت ہی نہیں دکھ رہی مسلمانوں۔ لا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما۔ یتیم کے وارث سے اللہ، ولی سے اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر بچہ چھوٹا ہے، اس کا پیسہ اس کے باپ نے تمہاری امانت میں ہے، تو اس کو عقل آنے تک پیسہ اس کے ہاتھ میں مت دو۔ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں لا تؤتوا السفهاء اموالکم، جو مال یہ بچوں کا تمہارے پاس رکھا ہوا ہے، جب تک بچہ عقل مند نہ ہو جائے، باشعور نہ ہو جائے، اس وقت تک اس کا مال اس کو ہینڈ اوور مت کرو، حوالے مت کرو۔ کون سا مال؟ جعل اللہ لکم قیاما، مال جسے اللہ نے انسانوں کے جینے کا وسیلہ اور ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ اس کو اتنی قیمتی چیز فرما رہا ہے، اس کو نادانوں کے ہاتھ میں دینے سے منع فرما رہا ہے، اس کی حفاظت کرنے کا حکم دے رہا ہے، اور وہ مال آج امت مسلمہ نہیں کما رہی۔ آوارہ گردی، پان کے ڈبوں پہ راتوں رات گزار لینا، چائے خانے پورے حیدرآباد شہر میں بند ہو جائیں گے، لیکن مسلم محلوں میں کھلے رہیں، وہاں بند ہی نہیں ہو سکتے، وہ 24 گھنٹے کا دھندا ہے، کھانا پینا، کھانا پینا 24 گھنٹے کا دھندا ہے۔ خوردن برائے زیستن و طاعت کردنست، تو معتقد کہ خوردن برائے زیستن و زیستن برائے خوردن۔ شیخ سعدی ایک بڑے بزرگ گزرے، وہ فرماتے ہیں کھانا جینے کی قوت حاصل کرنے اور اللہ کی بندگی کرنے کے واسطے ہے، اب تو سمجھ رہا ہے کہ کھانا جینے کے واسطے ہے، جینا کھانے کے واسطے ہے۔ اب دیکھ لو مسلمانوں کا یہی حال ہے، جی رہے ہیں کھانے کے واسطے، کھا رہے ہیں جینے کے واسطے، بس کچھ بھی نہیں کر رہے، دنیا بھی نہیں کما رہے، تعلیم بھی نہیں حاصل کر رہے ہیں، دھندا کاروبار بھی نہیں کر رہے ہیں، بس جی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، جی رہے ہیں، بس یہی چل رہا ہے۔ ہم چونکہ شہر میں بھی جاتے ہیں، راتوں رات، جیسے پرسوں میں ایک جگہ پر گیا تھا شیخ پیٹ، اور شیخ پیٹ سے ظاہر ہے کہ یہاں پھر خواجہ باغ آنے تک کتنا وقت ہوتا ہے، بہت لمبا ٹائم ہوتا ہے، تو وہاں پروگرام ہی 11 بجے تک چلا، پھر کھانا کھائے، پھر واپس آئے 12 ساڑھے 12 بجے۔ تو راستے میں جتنے غیر مسلم محلے ہیں ہوٹلیں بند ہو چکی ہیں، اور جتنے مسلم محلے ہیں ہوٹلیں کھلی ہوئی۔ برا مت مانیے کہ جو ہے ہم لوگوں کو ہی کہا جاتا ہے، ہم اپنے کو نہیں تو کس کو کہیں گے؟ آپ کو کہنا، ہم کو کہنا ہے، ہم اپنے کو کہہ رہے ہیں، آپ ہم الگ تھوڑے ہی ہیں بھائی۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل مت کرو، تو مفسرین فرماتے اپنے آپ کو قتل کیسے ہوتا ہے؟ تو فرمانے دوسرے کو قتل کرنا اپنے کو ہی قتل کرنا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ اور یہی بیکاری کے جھگڑے میں روزانہ دیکھو مسلمان مارے جا رہے ہیں، اور مارنے والے بھی مسلمان ہیں۔ روز اخبار کھولو تو وہاں پر مرڈر ہو گیا، پھر تفصیل مت پڑھو، تفصیل پڑھو گے تو قاتل بھی مسلمان ہے، مقتول بھی مسلمان ہے۔
اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول كلاهما في النار. بخاری میں حدیث ہے، جب مسلمان کے خلاف تلوار اٹھائے گا تو قاتل بھی جہنم میں جائے گا، مقتول بھی جہنم میں جائے گا. تو صحابہ نے پوچھا کہ قاتل جہنم میں جائے گا، یہ تو سمجھ میں آ گیا، مقتول بیچارہ کائے کو جہنم میں جائے گا، اسے تو کسی دوسرے نے قتل کر دیا. ضروری سوال تھا، صحابی نے سوال کیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا مقتول بھی جہنم میں اس لیے جائے گا کہ وہ بھی تو اس کو مارنا ہی چاہ رہا تھا. اگر وہ مارنا نہیں چاہ رہا تھا تو الگ بات ہے، لیکن اگر وہ بھی مارنا چاہ رہا تھا، کوئی اور آگے بڑھ کے اس کو مار دیا تو یہ بھی جہنم میں وہ بھی جہنم میں، دونوں جہنم میں جائیں گے. ومن قتل مسلما متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظیما. اللہ کی لعنت، اللہ کا غضب، جہنم کا عذاب قاتل کو اتنی شدید وعید قرآن میں سنائی گئی، لیکن ہمارے بیکار جاہل بچے جن کو کوئی ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہے، بس دشمنیاں، عداوتیں، لڑائی، جھگڑے، فتنے یہ کرتے بیٹھے ہوئے. ایسے میں ہماری بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اس جانب توجہ دیں اور اس معاشرے کو بدلیں، اس معاشرے کو بتائیں کہ دین کیا ہے، اس معاشرے کو بتائیں کہ دین کیا ہے. ابھی اس معاشرے کو دین نہیں معلوم. ہم مسلمان بیکار وقت گزار رہے ہیں، لغو لایانی میں ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں. ہمارے بچے نہ پڑھنے کے نہ پڑھانے کے. تعلیم کتنے لوگ ہیں، کتنے ڈراپ آؤٹ ہیں، محلوں میں سروے کر لو. کیوں چھوڑی اس نے تعلیم؟ اگر اس نے غربت کی وجہ سے تعلیم چھوڑی تھی تو اسکالرشپ مل سکتا تھا. سرکار ہمارا پیسہ ہمیں دینا چاہتی ہے، ہم لینا نہیں چاہتے. ہمیں وہ پیسہ حاصل کرنا چاہیے اور نہیں تو اپنا فنڈ بنانا چاہیے. میرے محلے کا کوئی بچہ ڈراپ آؤٹ نہ ہو، ہر بچہ تعلیم مکمل کرے، اس کی کوشش ہونی چاہیے. ایک کمیونٹی رہتی ہے، حیدرآباد میں بھی ہے، فوجوں کی کمیونٹی، اسماعیلی شیعہ. ایک بچے کو جاہل نہیں رکھتے، ہر بچے کو پڑھاتے، قابل بناتے ہیں. ہر بچہ تعلیم یافتہ ہے، ہر بچہ بزنس مین ہے، کوئی غریب نہیں ہے ان کے اندر. یہ سب ان کی یونٹی اور کمیونٹی کا نتیجہ ہے. ہم تو بکھرے ہوئے ہیں. اب بکھرے ہوئوں کو کون کیا کر سکتا ہے؟ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے؟ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، لیکن ہم بکھرے ہوئے ہیں، ہمیں کسی کی کوئی فکر نہیں. کم از کم بھائی، ہر ماں ہر باپ اپنی اولاد کو تو تعلیم یافتہ بنائے. ہم مولوی صرف یہی نہیں بول رہے ہیں حافظ بناؤ، عالم بناؤ. ارے بھائی حافظ بناؤ، عالم بناؤ، نہ بناؤ، تم ان کو گریجویٹ تو بناؤ، قابل تو بناؤ، پڑھا لکھا تو ہو. وہ قوم کیسے عزت پا سکتی ہے جس قوم کے بچے تعلیم یافتہ نہ ہو؟ وہ کیسے عزت پا سکتی ہے؟ اور جب تعلیم چھوڑ دیتے ہیں، کالجوں میں نام لکھا دیتے ہیں، فیسیں بیکار کر دیتے ہیں، ہزاروں ہزار کی فیسیں بھری جاتی ہیں، پڑھتے پڑھتے کچھ نہیں، فیل ہو جاتے ہیں. اب کریں گے کیا؟ تو چورستوں پہ کھڑو، ہوٹلوں پہ کھڑو، پان ڈبوں پہ کھڑو. اب بیٹھے بیٹھے اس میں دشمنیاں پیدا کر لو. دوستیاں دشمنیوں میں بدل گئی، پھر نفرت ہو گئی، پھر تلواریں نکل گئیں، پھر جانوں سے کھیلا گیا، پھر بچے یتیم ہوئے، پھر مائیں بیوہ ہوئیں، اور پھر مائیں جو ہے اپنے بچوں کو ترسنے لگی، بیویاں بیوہ ہو گئی. کیا کر رہے ہیں مسلمان؟ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. حضور نے فرمایا تھا لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض. او لوگو، او میرے امتیو، میرے بعد تم لوگ کافر نہ بن جانا، میرے بعد تم لوگ کافر نہ بن جانا. کیا کافر بن جانا ہے؟ یضرب بعضکم رقاب بعض. مسلمان ہی مسلمان کی گردنیں کاٹنے لگے، مسلمان ہی مسلمان کو جان لینے لگے تو تم کافر نہ بننا میرے بعد. یہ حضور نے کفر قرار دیا ایک دوسرے کی جان لینے کو، کفر قرار دیا. یہ پہلوانی ہے. پہلوانی تو عفو درگزر ہے، پہلوانی تو معاف کرنا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو سامنے والے کو پچھاڑ دے اور اس کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ جائے. پہلوان وہ ہے جو غصے کو پی لے. غصے کو پینے والے سے بڑا پہلوان کوئی نہیں.
حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی تمہارا حق مارے اور تمہیں تکلیف پہنچائے تو تم مقابلہ کرو، اور جب تم اس پر غالب آ جاؤ اور جیت جاؤ تو اسے معاف کر دو، درگزر کر دو، اس لیے کہ کمزوری میں معاف کرنا بہادری نہیں ہے، غلبہ پا کے معاف کر دو، یہ بہادری کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، تعلیمات کتابوں میں چھپی ہوئی ہے، چھپی ہوئی ہے، امت تک پہنچ ہی نہیں رہی ہے۔ امت کو دین کے نام پر نماز کے علاوہ کچھ بھی نہیں معلوم ہے، اور وہ نماز بھی نہیں پڑھی جا رہی ہے۔ کتنے لوگ 5 وقت پابندی سے نماز پڑھ رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو ایک بھی نہیں پڑھتے روزانہ، ایک بھی نہیں پڑھتے؟ ایسے کتنے لوگ ہیں؟ تو اتنا تو معلوم ہے کہ بھئی نماز دین ہے، مگر وہ بھی زندگی میں نہیں، اب باقی دین تو معلوم بھی نہیں ہم کو۔ اس لیے بھائی ہمارا 2-4 سال سے مسلسل پیغام پورے ہندوستان میں جہاں تک اللہ ہم کو پہنچا سک رہا ہے، ہم یہ بات امت کو بتا رہے ہیں، نبی کی پہنچا رہے ہیں۔ 4 شعور ملت میں بیدار کریں، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی۔ پہلا شعور اپنا دین و مذہب و عقیدے و عبادت کا شعور، یہ مسلمانوں میں بیدار مسلسل کیا جاتا رہنا چاہیے۔ بہت دور ہے مسلمان دین سے، بہت دور ہے مسلمان مسجد سے، بہت دور ہے مسلمان عبادت سے، عقیدے تک صحیح نہیں مسلمانوں کے۔ پہلا شعور مسلمانوں کا مذہبی شعور بیدار کرنا ہے۔ دوسرا شعور مسلمانوں کا سماجی شعور بیدار کرنا ہے۔ ایک سماج میں کس طرح اچھے بن کر رہ سکتے ہیں، اس کے لیے کیا اخلاق سیکھنا چاہیے، کیا صفتیں ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ تیسرا شعور مسلمانوں کو اقتصادی اور معاشی شعور بیدار کرنا ہے، اور انہیں بتانا ہے کہ اپنی زندگی اپنی کمائی سے گزارنا ہے، اپنے باپ کا بھی احسان مند نہیں بننا ہے۔ یہ مسلمانوں کو سکھانا ہے اور ان کو سمجھانا ہے۔ اور چوتھا شعور مسلمانوں کو سیاسی شعور کہ زمانہ کیا کر رہا ہے، زمانے میں کیا ہو رہا ہے، اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں، اس کو بھلا کرنے اور درست کرنے کے لیے یہ سیاسی شعور۔ یہ 4 شعور جب تک اس ملت میں بیدار نہیں ہوں گے، اس وقت تک اس ملک میں بنائے جانے والے احوال سے مقابلہ کرنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ ہم ہارنے پر مجبور ہوں گے، ہم مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ چاہا جا رہا ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو نہ بھگایا جا سکتا ہے، نہ ہندوستان کے مسلمانوں کو سمندر میں ڈھکیلا جا سکتا ہے، نہ ہندوستان کی 25 کروڑ قوم کو گلے کاٹ کے ختم کیا جا سکتا ہے، گولیوں سے بھونا جا سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو کیا کیا جائے؟ تو وہ مسلم مکت بھارت تو بن نہیں سکے گا۔ مسلمانوں کو غلام بناؤ، مجبور بناؤ، قدموں میں جھکاؤ اور چھوٹا بن کر جینے کے لیے تیار کرو۔ اب یہ کوشش ہو رہی ہے، کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ ہم اپنے نبی کی نسبت سے یہ دم رکھتے ہیں کہ ہم جان تو دے سکتے ہیں لیکن غیر اللہ کے آگے جھک نہیں سکتے۔ یہ سر کٹے گا مگر غیر اللہ کے آگے جھکے گا نہیں۔ جھک جائے نہ سر جس پہ اسے در نہیں کہتے، ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے۔ یہ مومن کا سر ہے، یہ کہیں نہیں جھکے گا۔ یہ ہمیں یقین بنانا ہوگا۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ لڑنا ہے، فتنہ کرنا، جھگڑا کرنا نہیں، مسلمان بننا ہے۔ ہم مسلمان کامل بن جائیں گے، ہمارا شعور صحیح ہو جائے گا، ہماری معاشرت درست ہو جائے گی، ہماری عبادت درست ہو جائے گی، عقیدہ درست ہو جائے گا، تب پھر آسمان سے مددیں آئیں گی۔ آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ آج بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو دین ہے، یہ دین دبنے کے لیے نہیں ہے، یہ دین ہمیشہ سربلند رہنے کے لیے۔ الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ، اسلام ہمیشہ اونچا رہتا ہے، دبتا نہیں ہے۔ لیکن یہ گارنٹی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ مسلمان اگر اسلام کے ساتھ ہیں تو کبھی نہیں جھکیں گے، اور اگر مسلمان اسلام کو چھوڑ کر کوئی قوم ہے تو پھر ان کی کوئی ضمانت نہیں، ان کی کوئی حفاظت نہیں۔ اس لیے ہمیں یہ شعور قوم میں پیدا کرنا پڑے گا اور انہیں بتانا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کا آج بھی ارادہ کیا، وہی قرآن ہے، وہی نبی کی نسبت ہے، اور وہی اللہ ہے جس نے بدر میں فتح دی،
جس نے اللہ نے ہر موقع پر مسلمانوں کو غلبہ دیا، آج بھی غلبہ دے گا انشاءاللہ، بشرطے کہ ہم مسلمان ہو جائیں، بشرطے کہ ہم اللہ کے دین پر جمنے اور چلنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہماری بہنیں اپنے گھروں کا ماحول دینی بنائیں، اپنے بچوں کی تربیت دین پر کریں۔ ہر ماں سے کہتا ہوں، اور جو مائیں بننے والی ہیں، جو مائیں بن چکی ہیں، ان سب سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کی تربیت کرو اللہ کی معرفت، نبی کی محبت، قرآن کی عظمت اور آخرت کے عقیدے کے اوپر۔ بس یہی مضبوط چیز ہے، اسی پر دین گھومتا ہے ہمارا۔ اللہ کی معرفت، توحید کا عقیدہ، نبی کی محبت، رسالت کا عقیدہ، آخرت کی معرفت اور قرآن کی عظمت، بچوں میں یہ پیدا کرو، اس پر محنت کرو، اس پر واقعات سناؤ، اس کے اوپر قرآن سناؤ، آیتیں یاد کراؤ، حدیثیں یاد کراؤ، جس سے ہمارے بچوں کے عقیدے مضبوط ہو جائیں اور کوئی ان سے نہ وندے ماترم کرا سکے اور نہ کوئی ان سے سوریہ نمسکار کرا سکے، نہ کوئی ان سے پوجا کرا سکے کسی مورتی کی، جیسے اسکولوں کے اندر کرائی جا رہی ہے بچوں سے کہ صاحب یہ دیوی علم کی دیوی ہے، اس کو پوجو، یہ دولت کی دیوی ہے، اس کو پوجو۔ یہ جو سب بچوں کو سکھایا، ہمارا بچہ اگر گھر میں تربیت پایا ہوا ہوگا تو یہ کچھ کبھی ایمان کا سودا نہیں کرے گا۔ لیکن آج ہمارے گھروں میں خود کفر ہے، شرک ہے، فسق ہے، فجور ہے، بے حیائی ہے، گناہ کے کام ہیں، سب ہمارا گھر گندا بنا ہوا ہے۔ اس گندے ماحول میں بچوں کے عقیدے کیسے ایمانی بنیں گے اور کیسے اخلاقی محمدی کے اوپر ہمارے بچوں کی تربیت ہو سکے گی؟ اس لیے ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، اور جو ماشاءاللہ سے مدرسوں سے فائدہ اٹھا رہی ہیں اور جنہوں نے مومنہ کورس کیا ہے، ان لوگوں کو چاہیے کہ اب اپنی زندگی کے ذریعے سے اس امت کو ہر قسم کی دہریت اور گمراہی سے بچانے کی کوشش کریں۔ یہ فرض ہے، یہ ذمہ داری ہے، جو جانتے ہیں ان کی ذمہ داری زیادہ ہے، اس وجہ سے اس کی طرف توجہ دیں۔ یہ بچے جو حافظ قرآن بنے، بچیاں، اللہ ان سب کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ملت اسلامیہ ہندیہ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک قرآن ہمیشہ قائم رہنے کا اور قرآن کے ذریعے سے ہماری حفاظت کا اللہ پاک فیصلہ فرمائے، اور اس ملک میں بالخصوص ہمارے لیے غیبی نصرت و مدد اللہ تعالیٰ نازل و شامل فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔